حکیم لوگ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو تلا ہوتا ہے یہ عضوی خاص یعنی نفس کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، بہت سارے لوگ سوال کرتے کہ حکیم صاحب تلا کیا ہے اور عام تیل اور تلا میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ساتھ یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ تیل زیتون کا ہوتا ہے، سرسوں کا تیل ہوتا ہے، تل کا تیل ہوتا ہے، مختلف قسم کے تیل جو آپ لوگ جانتی بھی ہے اور آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہے۔ لیکن جہاں پہ بات آتی ہے تلا کی، تو تلا حکیم لوگ اس کو تلا کہتے ہیں، اور یہ تلا لفظ جو ہے یہ اس تیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو عضوی خاص کے اوپر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلا کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، حکیم لوگ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ جو تلا ہوتا ہے یہ عضوی خاص یعنی نفس کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس کی رگوں اور پٹوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں خون کا دورانیہ تیز کر دیتا ہے، اور کبھی کسی نہ کسی ٹائم پہ یا کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نفس میں پربا پن پیدا کرتا ہے، نفس میں موٹائی پیدا کرتا ہے۔ جتنے لوگ نفس کے لمبائی کے چکر میں ہوتے ہیں، تو اس مسئلے کے لیے آپ لوگ کسی کو پیسے نہ دیں، یہ بالکل ناممکن ہے، بالکل نہیں ہو سکتا۔ نفس کی لمبائی کسی صورت ممکن نہیں ہے، ہاں موٹائی ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے، لیکن جو تلا کا خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ نفس کی رگوں اور پٹوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں خون کا دورانیہ تیز کر دیتا ہے، چھوٹا اور پتلا پن ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہاتھ کے استعمال کے جو ہے نا اس مرض سے گزر چکے ہوں، یا زیادہ کثرت مباشرت کی وجہ سے بھی نفس میں لاغری پن، چھوٹا پن، کمزوری آتی ہے، اس چیز کے لیے حکیم لوگ صرف تلا کا استعمال کرتے ہیں، اور باقی جتنے ایڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اس چیز میں کوئی حقیقت اور کوئی صداقت نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے میں نے پہلے بولا کہ اس کے لیے آپ لوگ کسی کو پیسے نہ دیں۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں جن لوگوں کا سوال تھا کہ تیل اور تلا میں کیا فرق ہے ان کو جواب مل چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔